ٹیکنالوجی اور سرمایہ کاری کی جدید دنیا میں چند ایسے افراد بھی ہیں جنہیں کاروباری سوچ، سرمایہ کاری کی حکمت عملی اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے عالمی معیشت میں نمایاں اثر ڈالا۔ انہی شخصیات میں نیول روی کانت کا نام اہمیت رکھتا ہے، جنہیں ایک کاروباری شخصیت، اینجل سرمایہ کار اور ٹیکنالوجی کے مبصر کے طور پر جانا جاتا ہے، اور ان کی شہرت خاص طور پر اس تصور کی وجہ سے بھی بڑھی جسے انہوں نے ہاؤ ٹو گیٹ رچ وداؤٹ گیٹنگ لکی کے نام سے بیان کیا۔ یہ تصور بنیادی طور پر سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی اور طویل مدتی قدر پیدا کرنے کے اصولوں کی وضاحت کرتا ہے۔ نیول روی کانت 1974 میں بھارت کے شہر دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان بعد میں امریکہ منتقل ہو گیا اور وہ کم عمری میں نیو یارک کے علاقے کوئنز میں آباد ہو گئے۔ ان کے والدین علیحدہ ہو گئے تھے، جس کے بعد ان کی والدہ نے محدود وسائل کے ساتھ دونوں بچوں کی پرورش کی۔ نیول روی کانت کی تعلیم سرکاری اسکولوں میں ہوئی اور کم عمری میں ہی انہوں نے پڑھائی اور ٹیکنالوجی میں دلچسپی پیدا کر لی۔ بعد ازاں انہیں امریکہ کے معروف ادارے ڈارتھ ماؤتھ کالج میں داخلہ ملا، جہاں انہوں نے کمپیوٹر سائنس اور اکنامکس کی تعلیم حاصل کی۔ 1995 میں انہوں نے اپنی ڈگری مکمل کی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد انہوں نے ٹیکنالوجی کے شعبے میں کام شروع کیا اور مختلف اسٹارٹ اپ کمپنیوں کے ساتھ تجربہ حاصل کیا۔ 1999 میں انہوں نے اوپینینز نامی ایک ویب سائٹ کا قیام کیا، جو صارفین کو مختلف مصنوعات کے بارے میں جائزے لکھنے اور معلومات شیئر کرنے کی سہولت فراہم کرتی تھی۔ یہ کمپنی بعد میں shopping.com کے ساتھ منسلک ہو گئی اور 2005 میں اسے ای بے نے تقریباً $620 ملین میں خرید لیا۔ اس تجربے نے نیول روی کانت کو انٹرنیٹ کاروبار اور ڈیجیٹل مارکیٹ کے طریقہ کار کو سمجھنے کا موقع دیا۔ اس کے بعد انہوں نے مختلف ٹیکنالوجی کمپنیوں میں ابتدائی سرمایہ کاری شروع کی اور ایک اینجل سرمایہ کار کے طور پر پہچان حاصل کی۔ 2007 میں انہوں نے اینجل لسٹ کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد اسٹارٹ اپ کمپنیوں اور سرمایہ کاروں کے درمیان رابطہ قائم کرنا تھا۔ اس پلیٹ فارم کے ذریعے دنیا بھر کے کاروباری افراد اپنی کمپنیوں کے لیے سرمایہ حاصل کرتے تھے اور سرمایہ کار نئی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کے موقع تلاش کر سکتے تھے۔ اینجل لسٹ نے وقت کے ساتھ ایک بڑے اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم کی شکل اختیار کر لی اور اس کے ذریعے ہزاروں کمپنیوں کو سرمایہ فراہم ہوا۔ نیول روی کانت نے بطور اینجل سرمایہ کار کے متعدد معروف کمپنیوں میں ابتدائی مرحلے میں سرمایہ کاری کی، جن میں ٹویٹر اور اوبر بھی شامل ہیں۔ ان سرمایہ کاریوں نے انہیں ٹیکنالوجی کے شعبے میں ایک مؤثر سرمایہ کار کے طور پر نمایاں کیا۔ تاہم نیول روی کانت کی شہرت صرف سرمایہ کاری تک محدود نہیں تھی، بلکہ انہوں نے ٹیکنالوجی، دولت اور معاشی نظام کے بارے میں اپنے خیالات بھی عوامی سطح پر بیان کیے۔ خاص طور پر 2018 میں انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک طویل سلسلہ تحریک کیا، جس میں انہوں نے دولت حاصل کرنے کے اصول بیان کیے، اور یہی سلسلہ بعد میں ہاؤ ٹو گیٹ رچ وداؤٹ گیٹنگ لکی کے عنوان سے مشہور ہوا۔ اس تحریر میں انہوں نے بنیادی طور پر یہ وضاحت کی کہ جدید ڈیجیٹل معیشت میں دولت پیدا کرنے کے لیے ٹیکنالوجی، سافٹ ویئر اور ایسے نظام بنانا ضروری ہے جو بڑی تعداد میں لوگوں تک پہنچ سکیں۔ انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ انٹرنیٹ اور سافٹ ویئر کی مدد سے ایک فرد کم وسائل کے ساتھ بھی عالمی سطح پر اثر ڈال سکتا ہے، کیونکہ ڈیجیٹل مصنوعات کو بار بار استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس تصور میں سرمایہ کاری، طویل مدتی منصوبہ بندی اور ٹیکنالوجی کی اہمیت کو نمایاں کیا گیا۔ نیول روی کانت نے اس بات پر بھی زور دیا کہ جدید معیشت میں دولت پیدا کرنے کا ایک مؤثر طریقہ یہ ہے کہ ایسا نظام بنایا جائے جو خود مختار طریقے سے کام کرے اور بڑے پیمانے پر استعمال کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ انہوں نے علم، مہارت اور ٹیکنالوجی کے امتزاج کو بھی جدید کاروباری کامیابی کا بنیادی عنصر قرار دیا۔ ان خیالات نے خاص طور پر ٹیکنالوجی کے شعبے میں کام کرنے والے نوجوان کاروباری افراد کو سرمایہ کاروں کو متاثر کیا اور ان کے بیانات مختلف کاروباری اور تعلیمی پلیٹ فارمز پر زیر بحث آئے۔ وقت کے ساتھ ان کی گفتگو اور خیالات کو مختلف مضامین، پوڈ کاسٹ اور لیکچرز میں بھی شامل کیا گیا۔ ان کا نام ٹیکنالوجی انڈسٹری میں ان افراد میں شمار کیا جاتا ہے جنہوں نے اسٹارٹ اپ سرمایہ کاری کے نظام کو زیادہ کھلا اور قابل رسائی بنانے میں کردار ادا کیا۔ اینجل لسٹ جیسے پلیٹ فارم نے اسٹارٹ اپ کمپنیوں اور سرمایہ کاروں کے درمیان فاصلے کو کم کیا اور اس کے ذریعے دنیا بھر میں نئی کمپنیوں کے لیے سرمایہ کاری کے موقع پیدا ہوئے۔ مجموعی طور پر نیول روی کانت کی پیشہ ورانہ زندگی یہ ظاہر کرتی ہے کہ ٹیکنالوجی، سرمایہ کاری اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے ذریعے کسی طرح عالمی کاروباری ماحول میں نئے مواقع پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ ان کے خیالات اور عالمی سرگرمیوں نے اسٹارٹ اپ کلچر، وینچر سرمایہ کاری اور ڈیجیٹل معیشت کے بارے میں گفتگو کو وسیع کر دیا ہے۔
اسی وجہ سے انہیں جدید ٹیکنالوجی کے کاروباری ماحول میں ایک اہم سرمایہ کار اور مفکر کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اور ان کا پیش کردہ تصور کہ دولت صرف اتفاق سے نہیں بلکہ ٹیکنالوجی، مہارت اور منظم سرمایہ کاری کے ذریعے پیدا کی جا سکتی ہے، آج کے ڈیجیٹل کاروباری نظام کی وضاحت میں ایک اہم نظریاتی مثال کے طور پر انہیں دیکھا جاتا ہے۔